کہہ رہے یا باقی چاہ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، پر جس نے ہدایت حاصل کی فإنما یہتدی، پختہ بات ہدایت حاصل کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور جس نے گمراہی اختیار کی پس پختہ بات اس کی گمراہی آنے اس کے نفس پر پڑے گی، اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر وکیل۔ اور پیروی کر اس چیز کی جو وہی کی جاتی ہے تیری طرف، اور صبر کر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، وہ خیر الحاکمین۔ مجرم قوموں کے حالات پہلے رب نے بتائے، آخر میں اللہ تعالیٰ آپ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ مسئلہ واضح کریں۔ یا ایھا الناس، میرے دین کے بارے میں اگر تمہیں تردد اور شک ہے تو صاف لفظوں میں سن لو، میں ان کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، وَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں کیا کرتا ہوں وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم، مجھے حکم ہے کہ میں مومن ہوں، اور حکم ہے کہ اپنا چہرہ دین کی طرف قائم کر، حالانکہ کون ہے کا حلیفہ یکسو ہو، ہرگز شرک کرنے والوں میں نہیں، میرا عقیدہ ہی۔ اچھا، اب شرک کا ایک اہم جزیہ جس کو احمد الغروبہ کہتے ہیں، ہر جگہ کے لوگ اس میں غیر اللہ کو تکلیف کے وقت پکارنا، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے بغیر کسی کو مت، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی فریاد رس ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، کچھ بھی نہ تو وہ نفع دے سکتے نہ ضرر دے سکتے، اگر ایسا کیا تو ظالمین میں تیرا شمار ہے۔ اور اے مخاطب، اگر تجھے اللہ ضرر پہنچائے تو اللہ کے بغیر کوئی دور نہیں سکتا، اگر تیرے بارے میں خیر کا ارادہ کرے تو کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کو چاہے اپنی خیر پہنچائے والغفور۔ یہ لوگوں، حق تمہارے پاس آ چکا ہے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہتا ہے ہدایت پر چلے، جس کا جی چاہے گمراہی پر چلے۔ ہدایت حاصل کی تو اپنے لیے، گمراہی ہوگی تو اس کے نفس کو پڑے، میں وکیل تو نہیں تمہارا، جو وہی کی گئی اس کی پیروی کر، وصبر، ان کی باتوں پر صبر کر، حتیٰ یحکم اللہ، عملی طور پر رب فیصلہ کرے، دلیل کے لحاظ سے فیصلہ تو ہو چکا، وہ خیر الحاکمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب ہے، محکم کی گئی آیتیں اس کی، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اس من لدن طرف سے حکیم خبیر کے، یہ جو نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر ہوں اور بشیر ہوں، اور یہ کہ معافی مانگو اپنے رب سے، پھر اس کی طرف رجوع کرو، فائدہ دے گا تمہیں فائدہ اچھا ایک مقرر میعاد تک، اور دیتا ہے ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت، اور اگر تم پھرو گے بس بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہارا لوٹنا، اور ہر چیز پر خواہ ہے، خبردار بے شک وہ موڑتے ہیں اپنے چھاتیوں کو تاکہ وہ مخفی رہے اس سے، خبردار جس وقت اوڑھتے وہ اپنے کپڑے، جانتا ہے اس چیز کو جو مخفی رکھتے ہیں اور جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ جانتا ہے دلوں کے راز میں، اور نہیں ہے کوئی دادا زمین میں مگر اللہ کے ذمہ اس کا رزق، یعلم وہ جانتا ہے، وجعلم وہ جانتے اس کے مستقر کو اور اس کے مستودع کو، سب چیزیں کتاب مبین میں، اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو 6 دنوں میں، اور تھا عرش اس کا پانی، تاکہ تمہارا امتحان لے کون سا تم میں اچھا عمل کرتا ہے، اور اگر البتہ تو کہتا ہے کہ بے شک تم کھڑے کیے جاؤ گے موت کے بعد، تو ضرور کہہ دیں گے وہ جو کافر ہیں ان ھذا، نہیں ہے یہ قول مگر جادو کھڑا، اور البتہ اگر ہم وخر کریں ان سے عذاب کو ایک مدت تک جو معدود ہے گنتی کی ہے، تو البتہ ضرور کہہ دیں گے کیا چیز عذاب کو روکتی ہے، خبردار جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب نہیں پھیرا جائے گا ان سے، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس سے وہ استدعا کرتے ہیں۔ آسان ربط یہ پہلی صورت کا اختتام ہے وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، پیروی کرو اس چیز کی جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے قرآن کریم، اور اس کا آغاز کتاب احکمت سے ہو۔ پھر معنی طور پر بھی ہے کہ پہلی صورت کے آخری رکوع میں شرک کا رد، توحید کی بات ہے، اس میں بھی نام اس کا سورہ ہود،
حود علیہ السلام کا واقعہ اور بھی پیغمبروں کے واقعے آئیں گے، ان کا واقعہ جس میں الف لام را کے متعلق آج ہی ایک بات میں نے عرض کر کتاب احاذہ کتاب خبر مبتدا محذوف کی، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی، تفصیل سے ہے، تفصیل سے بیان کی گئی اللہ کی طرف سے جو حکیم کری۔ مفہوم اس کا کیا ہے، مضمون کیا ہے، کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ یہاں اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر مبین، نافرمانوں کا ذات سے ڈراتا ہوں، ماننے والوں کو خوشخبری سنو، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اچھا فائدہ دے گا یاد میں کرو، ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت ہے۔ میں نے پہلے تولو کے متعلق ضابطہ عرض کیا تھا پہلے پارے میں، تھوڑی سی بات میں دہرا دیتا ہوں تاکہ جو نئے آئے ہیں وہ سمجھیں۔ تولو کا صیغہ ماضی کے لیے بھی آتا ہے، ماضی کے لیے آئے تو اس کے معنی ہوں گے اگر وہ پھر جائیں، غائب کا صیغہ، اور تولو مضارع ہو تو اس کے معنی اگر تم پھر جاؤ، تو اصل میں یہ تتولو ہوتا ہے، تا اس میں اڑ جاتی ہے، باب تفاعل اور تفاعل میں ایک تا اڑ جاتی ہے۔ اچھا میں نے ضابطہ عرض کیا تھا کہ ان کی تعین کے لیے آگے پیچھے ضمیریں دیکھیں، اگر پہلے غائب کے صیغے ہوں، بعد کو غائب کے صیغے ہوں تو وہ تولو ماضی۔ پہلے پارے کا آخری رکوع نکالیں، پہلے پارے کا آخری رکوع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اب یہاں تولو کا لفظ جو ہے یہ ماضی کے لیے معنی یہ کریں گے اگر وہ پھر جائیں۔ کرینہ کیا ہے؟ کرینہ پہلے فِإِنْ آمَنُوا ماضی غائب کا صیغہ ہے، اہتدو ماضی غائب کا صیغہ ہے، انما ہم کی ضمیر غائب کی ہے، فسیکفیکہم یہ غائب کی، تو آگے پیچھے ضمیریں اگر ہوں غائب کی تو یہ ہوگا ماضی، اور یہاں یہ تولو جو ہے یہ تتولو، کیوں؟ آگے پیچھے ضمیریں ہیں مخاطب، وَنَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ جو متے کو متان حسنن، آگے وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر تم پھر جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لفظ کی تعین کا ضابطہ ہے، آگے پیچھے غائب کی ضمیریں ہوں وہ ماضی مانا ہوگا اگر وہ پھر جائیں، آگے پیچھے خطاب کی ضمیریں اور صیغے ہوں تو یہ اصل میں تتولو تھا، اور صرفی قاعدہ ہے کہ باب تفاعل اور تفاعل میں ایک تا اڑ جائے۔ تنزل الملائکۃ تتنزل، نار تلظی تتلظی، قرآن بڑا پرہم مثال ہے، اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے تفسیریں آپ کو دو ملیں گی، تمام تفسیروں میں تفسیر معالم التنزیل، ابن کثیر، در منصور، روح المعانی وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ کہ یہ منافقین سے متعلق، جس وقت حق ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو اپنی چھاتیوں کو پھیرتے، اگر تو چھپ نہیں سکتے لیکن ایسا لگتا ہے کہ گویا رب سے اس کے پیغمبر کی باتوں سے چھپنا چاہتے۔ دوسری تفسیر یہ مومنین سے متعلق، مومن جس وقت مثلا قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے، استنجا کرنے کے لیے بیٹھتے
تو شرم کے مارے یوں جھک جھک کر کے بیٹھتے تاکہ تعدد میں اللہ پیدا. اللہ تعالیٰ نے اس تعمق سے غلو سے منع فرمایا خبردار یہ پھیرتے اپنی چھاتیوں کو تاکہ رب سے چھپے. خبردار جب یہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو رب اس وقت نہیں جانتا. غلو سے دینی. اب انسان نے غسل کرنا ہے تو ننگا ہو کر کے کرے گا. پیشاب کا خانہ کرنا ہے تو تکشف ہوگا تو تب کرے گا. اسی طرح اور کام ہے بلاکل تکفیل اشارہ وہ سب کام ساتھ ہوتے ہیں. ان میں غلو کرنے کا کیا معنی؟ رب جانتا ہے ما یسرون اور ما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. پہلے ذکر تھا اللہ تعالیٰ کے علم کا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے. آگے رب تعالیٰ کے خلق کی صفت ہے اور رازق ہونے کی صفت ہے. فرمایا کوئی جانور نہیں زمین میں مگر اللہ کے ذمہ اس کا رزق کوئی دیتا ہے. اس کے مستقر کو بھی جانتے ہیں مستودع کو بھی. مستقر مستودع کے معنی پہلے نرز کر چکے. سب کی سب چیزیں کتاب موجود لوح محفوظ میں. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو 6 دنوں میں. وکان عرش علی الماء والماء علی متن الریح. پانی جو تھا ہوا کی سطح پر. والریح علی قدرت اللہ کی قدرت نے اس کو سنبھال رکھا تھا. آپ اس وقت عرش کو فرشتے اٹھا رکھے. یہ فرشتے اٹھائے. حدیثوں میں آتا ہے کہ آج 4 اٹھا رہے ہیں. 4 فرشتے ہوں یا 4 صفوف ہوں فرشتوں کی صفیں. اور قیامت کے دن 8 ہوں. 8 نفوس ہوں یا صفوف ہوں بس اپنے مقام پر آئے. تو اب الذین یحملون العرش ومن فرشتے اٹھائے تاکہ تمہارا امتحان لے کون سا اچھا عمل کرتا ہے. میرے طلع ابراہیم ربو میں بات عرض کروں تو ان سے کہتا ہے کہ تم موت کے بعد کھڑے کیے جاؤ گے. تو کافر کہتے ہیں یہ قول صرف جادو ہے, ہم نہیں کھڑے کیے جائیں گے. اگر ہم ان سے عذاب کو مخر کرتے الی امت معدودہ, یہی نوٹ کر لینا تفسیر ابو سعود وغیرہ میں, تفسیر ابو سعود وغیرہ میں کہ قرآن کریم میں لفظ امت 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک معنی ہے مدت, الی امت معدودۃ الی مدت معلوم. آگے سورہ یوسف میں بھی آئے گا بعد امت اے بعد مدت. تو ایک معنی امت ان کی مدت. دوسرا امت کے معنی ہیں گروہ کے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور متعدد مقام پر امتن 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 کے لفظ میں. تیسرا معنی امتن کے معنی مقتدا اور پیشوا. کان ابراہیم امتن قانتن, مقتدا تھے پیشوا تھے. تو ابو سعود وغیرہ میں ہے کہ امت کے 3 معنی قرآن میں مستعمل ہیں, مدت کے, گروہ کے اور پیشوا کے. یہاں امت معدودہ کے معنی ہیں مدت کے. تو ضرور کہہ دیں گے ما یحبسہ کی ضمیر راجے بسوئے عذاب. عذاب تو کیا چیز ہوتی ہے. خبردار جب عذاب آئے گا ان سے نہیں پھیرا جائے گا اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس سے استضاء کرتی. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور البتہ اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت, پھر ہم کھینچ لیں اس رحمت کو اس سے, بے شک وہ لیئوس البتہ نا امید ہو جاتا ہے, کفور ناشکری کرتا ہے. اور البتہ اگر ہم چکھاتے اس کو نعمت ضرر کے بعد اسے پہنچی تو البتہ ضرور کہہ دے گا چلی گئی تکلیفیں مجھ سے. بے شک وہ لفرح البتہ خوشی کرنے والا فخور شیخی مارنے والا.
ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور عمل کی اچھے، وہ لوگ ان کے لیے مغفرت ہوگی اور اجر ہوگا بڑا۔ پر شاید کہ تو چھوڑ دے بعض وہ چیز جو وحی کی گئی تیری طرف، اور تنگ ہونے والے اس کے ساتھ سینہ تیرا، اس لیے کہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس پر خزانہ یا آیا اس کے ساتھ فرشتہ۔ پختہ بات ہے تو ڈرانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر وکیل ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس قرآن کو گھڑا ہے؟ تو کہہ دے پس لاؤ تم 10 صورتیں جیسی گھڑی ہوئی اور بلاؤ ان کو جن سے تم طاقت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، اگر ہو تم سچے۔ بس اگر وہ نہ قبول کر سکیں تمہاری چیلنج کو، پر جان لو تم کہ پختہ بات اتارا گیا ہے قرآن اللہ کے علم کے مطابق، اور یہ کہ لا الہ الا ہو، اس کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ بس کیا تم مسلمون فرمانبردار ہوتے ہو؟ جو شخص ہے ارادہ کرتا زندگی دنیا کی اور اس کی زینت، ہم پورے دیتے ان کو ان کے اعمال دنیا میں، اور وہ دنیا میں لا یبخسون، ان کے لیے کمی نہیں کی جاتی۔ وہ لوگ ان کے لیے نہیں ہوگا آخرت میں نہیں ہوگی مگر آگ، اور حبط ہو جائے گی وہ کاروائی جو انہوں نے کی فیہا اس آخرت کے بارے میں، اور باطل ہو جائے گی وہ چیز جو وہ کرتے رہے۔ کیا پس وہ شخص جو ہے واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے گواہ اس کی طرف سے، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی اماماً رہنمائی کرنے والی اور رحمت، وہ لوگ ایمان لاتے اس پر، اور جس نے انکار کیا اس کا من الاحزاب گروہوں میں سے، پس آگ اس کے وعدے کا مقام ہے۔ پس نہ ہو تو فی مریت شک میں اس قرآن کے بارے میں، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ اور کون شخص زیادہ ظالم اس سے جس نے افترا باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا؟ وہ لوگ پیش کیے جائیں گے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر۔ خبردار، لعنت اللہ کی ظالمین ہے۔ وہ ہیں جو روکتے اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور تلاش کرتے اس میں کجی، اور آخرت کے وہ منکر ہیں۔ وہ لوگ نہیں تھے وہ عاجز کر سکتے زمین میں، اور نہیں ان کے لیے اللہ کے بڑے اولیاء کارساز، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہ تھے وہ دیکھتے۔ وہ لوگ ہیں کہ خسارے میں ڈالی انہوں نے اپنی جانیں، اور غائب ہوگی ان سے وہ چیز جو اس طرح باندھتے تھے۔ لا جرم، ضرور بر ضرور، بے شک وہ آخرت کے اندر وہی نقصان اٹھانے والے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے، جو اخبت اور جھکے وہ اپنے رب کی طرف، وہ لوگ اصحاب الجنہ، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ مثال 2 گروہوں کی، جیسے اندھا ہے اور بہرا، اور بینا ہے اور سننے والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں عذروئے مثال کے؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ربط اوپر کفار کا ذکر تھا اور عذاب کا ذکر تھا۔ آگے بھی کفار کا ذکر ہے اور اس سزا کا ذکر ہے جو دنیا میں ان کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم انسان کافر کو چکھاتے اپنی طرف سے رحمت، پھر اس نعمت کو ہم اس سے چھین لیتے تو کیا کرتا ہے؟ لیئوس، نا امید ہو جاتا ہے، کفور، ناشکری کرتا ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی تو ہے۔ ناشکری کیوں کرتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا ہے، حالانکہ نعمت تو پہلے اسے حاصل تھی، اب اسے سلب ہوئی ہے، تو سلب ہونے کے بعد ایسا جملہ بولتا ہے کہ گویا اسے کبھی کچھ ملا ہی نہیں، اس میں ناشکری۔ اگر ضرر کے بعد ہم اسے نعمت چکھاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے تکلیفیں چلی گئی،
یعنی یہ کہتا ہے کہ اب یہ نعمتیں میرے پاس رہیں گی اور زوال کا خطرہ نہیں کرتا. یہ بھی غلط بات ہے. نعمت آئے ہر وقت انسان ڈرے کہ اللہ اس کو چھین بھی سکتا ہے. بے شک وہ فرح خوشی کرتا ہے اور فخور شیخی مارتا ہے اللہ کی نعمتوں پر، تو اکڑتا ہے، اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے. یہ ان لوگوں کی بات تھی جو رب کے نافرمان تھے. مستثنا لوگ ہیں، ان کو الگ کیا. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ان کی بات نہیں ہوگی. ان کے لیے مغفرت بھی ہوگی اور اجر کریم کبیر بڑا اجر. جب سورت کی ابتدا میں کتاب احکمت آیات کتاب کا ذکر تھا، قرآن پاک، لوگ نہیں مانتے تھے. آپ اس سلسلے میں بڑے غمگین تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اللہ کا شاید کہ تو چھوڑ دے بعض وہ چیز جو تیری طرف وحی کی گئی ہے اور اس کے ذریعے تیرا دل تنگ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں. ان باتوں سے متاثر نہیں. قرآن پاک آپ سنائیں، منوانا آپ کے فریضے میں شامل ہے. خزانے آپ کے پاس نہیں ہیں، فرشتے اتارنے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ان نامن کا نذیر، تو ڈرانے والا ہے. خدا کے عذاب سے ڈرا، جو مانے گا مانے گا. ہر چیز کا وکیل اور کارساز اللہ تعالیٰ. قرآن پاک کا ذکر تھا. آگے قرآن پاک کے بارے میں کفار کے شوشے کہ یہ اس نے گھڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق 3 تعبیریں اختیار فرمائی ہیں. یہی ان کو سمجھ لینا. پہلی سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز آئے گی کہ معاذ اللہ، اگر یہ قرآن کریم میں نے خود بنایا ہے، گڑا ہوا ہے، تو تم ایسا کرو لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. سارے انسان، سارے جن اکٹھے ہو کر کے قرآن پاک جیسی کتاب نہیں لا سکتے. اور تم سبھی جانتے ہو کہ میں امی ہوں، لکھنا میں نہیں جانتا، پڑھنا میں نہیں جانتا. اگر ایک ذات قرآن بنا کے لا سکتی ہے تو سارے انسان اور جن لائیں. ولا یاتون بمثلہ نہیں لا سکیں گی. پہلے تو سارے قرآن پاک کے متعلق چلیں. اب دوسرے نمبر پر وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی مثلاً 114 صورتیں ہیں، تم ہی 104 صورتیں معاف. تم قرآن پاک کی 110 صورتیں ہی لا. اور وہاں تو جن اور انسان تھے جہاں من دون اللہ میں فرشتے بھی شامل ہیں. 10 صورتیں قرآن پاک کی تم لاؤ اور اس سلسلے میں فرشتوں کو بھی ساتھ میں ڈالو. اللہ کی ذات کو چھوڑو، باقی سب کو ساتھ. سال ہا سال اس چیلنج پر گزر گئے لیکن کچھ نہ ہو. آخر میں پھر وہ ارشاد نازل ہوا جو پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک چھوٹی سی سورت ہی قرآن پاک جیسی لاؤ اور اپنے شہداء کو من دون اللہ بلاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے. آج تک بحمد اللہ قرآن پاک جیسی کوئی ایک سورت نہیں لا سکا، نہ قیامت تک لا سکا. تو اس کے متعلق ہے کیا کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو گھڑا ہے، تو کہہ دے بس تم لاؤ نا 10 صورتیں جیسی گھڑی ہوئی اور بلاؤ من استطاعت من دون اللہ اگر سچے. بس اگر یہ تمہارا چیلنج قبول نہ کر سکے تو جان لو کہ یہ خدا کے علم کے مطابق اتاری گئی کتاب ہے، اور جس چیز سے تمہیں تنفر ہے وہ سن لو. لا الہ الا ہو، کے بغیر کوئی الہ نہیں. کیا تم مانتے ہو؟ آپ نے کچھ کہہ رہے ہیں
بڑا ہے ایک دن کبھی میں روزانہ پینے پانی ایک تین دن بھی اچھا اوپر ذکر تھا ماما کا کہ اگر ہم ان کو نعمت دکھائیں، آگے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کے طالب جو دنیا میں کچھ ہے طلب کرے گا اسے ضرور مل جائے گی۔ من کان یرید الحیات دنیا وزینتہا، ہم پورا پورا ان کو دے دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، اس فیہا کے لفظ کو سمجھیں۔ فیہا دنیا کے اندر ان کے لیے دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس میں ان کو خسارہ نہیں دیا جائے گا، لیکن آگے 15ویں پارے میں آتا ہے جس کے لیے ہم ارادہ کریں جو چاہیں۔ یہ لفظ بھی ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، وہ اس کی تفصیل۔ یہ نہیں مطلب کہ ہر ایک کو مل جائے، جس کے لیے ہم چاہیں جو چاہیں تو کمی نہیں کرتے۔ وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کے لیے آپ کے بغیر کچھ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، آپ اس فیہا کے لفظ کو سمجھیں۔ یہ ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ اگر ہاں کی ضمیر جاتی ہے حیات دنیا کی طرف تو پھر ابھی تفسیر گزر چکی کہ جو انہوں نے دنیا میں کیا وہ حبط ہو جائے گا، اور اگر ہاں کی ضمیر آگے آخرت کی طرف ہے تو فی تعلیلیہ ہے، معنی یہ ہوں گے اور حبط ہو جائے گی وہ چیز جو انہوں نے کی۔ فیہا لأجل الآخرہ، کافر بعد آخرت کے قائل بھی تھے لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب باطل باطل ما کانوا یعملون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اوپر ذکر تھا کہ شاید تو چھوڑ دے بعض وہ چیز جو تیری پر وہی کی جاتی ہے، آگے فرماتے کہ آپ حق پر ہیں، ان کی باتوں سے متاثر نہیں۔ اب آیت کو ذرا غور سے سمجھیں۔ ایک تفسیر یہ ہے افمن کان علی بینۃ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد، اول مومنون، مومن بھی اس سے مراد لیے گئے،
اور سیوطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ یتلوہ شاہد ان سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح دلیل پر رب کی طرف سے اور آپ کے ساتھ گواہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ وحی لاتے رہے. اور اگر اس سے مراد مومن ہوں تو معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو بینہ پر ہیں یعنی مومن رب کی طرف سے اور ان کے ساتھ ان کا گواہ بھی یعنی جبرائیل علیہ السلام وہ وحی لاتا ہے، وہ ان کی صداقت کا گواہ ہے. دوسری تفسیر من کانا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی مراد ہے. بینہ سے قرآن کریم مراد ہو اور یتلو ہو، یہ بینہ جو بمانے سلطان اور برہان کے ہے اس کے ساتھ گواہ بھی لگا ہوا ہے، یعنی اس کا اعجاز موجز ہونا. آپ کے پاس قرآن کریم ہے، یہ آپ کی صداقت کا سلطان اور برہان ہے، اور اس قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ ہے اس کا موجز اور فصیح ہونا. دو، تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے آپ کی ذات گرامی ہی مراد، اور شاہد ان سے مراد ہوں وہ معجزات جو اللہ نے آپ کو دیے کہ آپ واضح دلیل پر ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ گواہ بھی اللہ کی طرف سے شق قمر کا ہے اور معجزات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ. چوتھی تفسیر شاہد ان سے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مراد دیے گئے ہیں. معنی یہ ہے کہ آپ خود واضح دلیل پر ہیں اور ساتھ ساتھ گواہ بھی موجود ہے. مثلا عبداللہ ابن السلام وغیرہ وہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی یہ خدا کے پیغمبر. اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی امام کے معنی رہنمائی کرنے والے، حق کی رہنمائی کرتی ہے، رحمت ہے. وہ لوگ جو پہلے تورات کو ماننے والے تھے وہ اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو انکار کرے گا اس کا گروہ میں سے بس آگ اس کا ٹھکانہ ہے. شک میں نہ ہوتی اس کے بارے میں. بے شک یہ قرآن پاک ہو کی زمین راج بسو قرآن حق ہے رب کی طرف سے، اکثر لوگ نہیں ماننا. جب یہ قرآن حق ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو افتراء نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا اے بنسبت شریک الہ. یہ لوگ پیش کیے جائیں گے رب کے سامنے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب پر جھوٹ بولا. خبردار اللہ کی لعنت ظالمین. ان گواہوں سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ گواہوں سے مراد پیغمبر. مثلا آپ پہلے دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دوسری تفسیر ہے کہ اشہاد سے مراد امتی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تو لوگوں پر گواہ بنو. تیسری تفسیر یہ ہے کہ شہداء سے مراد فرشتے. سورہ قاف میں انشاءاللہ آئے گا کہ ہر آدمی کے ساتھ سائق و شہید، ایک فرشتہ اس کو چلا کے لے جائے گا، دوسرا اس کی گواہی. چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اشہاد سے مراد ہے یہ اعضاء، تو کلمنا ایدی و تشہد ارجلہم، یہ اعضاء. تو کسی تفسیر کا کسی سے کوئی تعارض نہیں. پیغمبر بھی گواہ ہوں گے، امتی بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے اور اعضاء بھی گواہ ہوں گے. یہ سب کہیں گے کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے. اعلیٰ لعنت اللہ علی الظالم. اب ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا تفسیر میں عرض کر چکا ہوں. ایک یہ وَيَبْغُونَ فِيهَا اس سبیل میں کجی تلاش کرتے اور آخرت کے منکر. وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ کے ورے ان کے لیے کوئی دوست نہیں. عذاب ان کے لیے دگنا کیا جائے گا
ما کانوا یستطیعون سمع، یعنی ایسا سننا جس سے قبول ہو، انتفاع ہو، تدبر ہو، ایسا، اور نہ وہ دیکھتے ہیں ایسا دیکھنا جیسے عبرت حاصل۔ ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، غائب ہو جائے گی ان سے وہ چیز اخترابان۔ لا جرم، اس لفظ کی تشریح یہی نوٹ کر لیں، آئندہ پھر انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ تفسیر کبیر، روح المعانی، البحر المحیط، کمالین وغیرہ میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ امام خلیل ابن احمد اور سیبہ رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ لا جرم یہ مرکب بنائی ہے، اصل میں لا و جرم تھا، جیسے خمسہ عشرہ، خمسہ عشرہ مرکب بنائی، اور اس کا معنی ہے حقا۔ آگے جو آتا ہے فعل وہ اس کا آگے جو جملہ وہ اس کا فاعل ہے، تو لا جرم اے حقا انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ انہم سے اس کا فاعل۔ دوسری، فرار رحمہ اللہ تعالی مشہور نحوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا جرم کے معنی ہے لا بد ولا محالہ، لا بد ولا محالہ، اور آگے انہم فی الآخرۃ اس کو جملہ کرتے ہیں، اس کو مبتدا لا بد لا محالہ کو یہ محلن مبتدا بنا کر کے آگے اس کی خبر بنا دیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ لا جو ہے نفی ما سبقہ کی اور جرم بمعنی حقہ کی۔ پہلے تھا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو انہوں نے افترا باندھا تھا وہ سب غائب ہوگا، اے لا اعتبار لِافترائِهِمْ، جرم حقہ انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ چوتھی تفسیر السراج المنیر وغیرہ میں ہے کہ لا جرم کے معنی لا ظن ولا ترددا، یہ چار مشہور معنی میں نے باحوالہ رکن۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، رب کے سامنے جھکے، وہ اصحاب الجنہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہے۔ اوپر دو گروہوں کا ذکر تھا، ایک مومن تھے، دوسرے کافر، ان الذین آمنوا، پہلے اکثرون تھے، اور دونوں کی مثال دیتے ہیں۔ دونوں فریقوں کی مثال ہے کل اعمیٰ والاصم والبصیر۔ اعمیٰ کے مقابلے میں ہے بصیر، ایک طرف ہے اندھا کافر، ایک طرف ہے بصیر مومن، ایک طرف ہے اصم کافر، دوسری طرف سمیع ہے مومن۔ کیا یہ دونوں مثالوں میں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، تذکرون تھا ایک تعارضی باب تفعال کی، نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ اور البتہ تحقیق سے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، کہا انہوں نے بے شک میں تمہارے لیے نذیر ہوں، مبین بات کو کھول کر کے بیان کرنے والا، یہ کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب کا۔ بس کہا جماعت نے ان لوگوں سے جو کافر تھے ان کی قوم سے، ہم نہیں دیکھتے تجھے مگر بشر اپنے جیسا، اور نہیں دیکھتے ہم تجھے کہ پیروی کی مگر ان لوگوں نے ہم اراذل و ناد جو ہم میں کمی ہے، گرے ہوئے ہیں، بعد یہ غیر کھلی نگاہ، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم خیال کرتے تمہارے بارے میں کہ تم کاذب ہو، معاذ اللہ تعالی۔ فرمایا میری قوم ارے تم بتاؤ تو، اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور دی اس نے مجھے رحمت اپنی طرف سے، فہمیت علیکم، وہ بینہ تم پر مشتبہ ہو چکی، املزمکموہا، کیا ہم تمہارے گلے مڑ دیں، اس کو مڑ دیں گے، ذرا حالے کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو۔ اور اے میری قوم، نہیں سوال کرتا میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال نہیں، اجر میرا مگر اللہ کے ذمہ،
اور نہیں میں بتارے دن دھکیلنے والا ان کو جو ایمان ہے، بے شک وہ ملنے والے اپنے رب سے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم یہ قوم تجہرون جہالت کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اور اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ سے اگر میں نے ان کو بھگا دیا، نکال دیا؟ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور نہیں کہتا میں تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہیں کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہیں کہتا لوگوں کے بارے میں تصدری کہ حقیر سمجھتی ہے تمہاری آنکھیں، نہیں کہتا کہ ہرگز نہیں دے ان کو اللہ تعالیٰ خیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ بے شک میں اس وقت اگر ایسا کہوں تو میں تو ظالمین میں رہا۔ کہا انہوں نے ابو علیہ السلام قد جادلتنا، تاکید سے تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پر زیادہ کیا تو نے جھگڑا ہم سے، لا ہمارے پاس جس چیز کی تو دھمکی دیتے ہمیں اگر ہے صادقین۔ فرمایا پختہ بات ہے، لائے گا اس کو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا، اور نہیں تم عاجز کر سکنے والے، اور نہیں نفع دے گی تمہیں میری نصیحت اگر میں ارادہ کروں یہ کہ تمہیں نصیحت کروں، اگر ہے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا کہ تمہیں بہتائے، وہ رب ہے تمہارا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں کس نے گھڑا اس کو؟ تو کہہ دے اگر میں نے اس کو گھڑا فعلیہ اجرامی، پس مجھ پر ہے میرا جرم کرنا، اور میں بیزار اس چیز سے جو جرم تم کر رہے۔ ربط اوپر دو فریقین کے ذکر، ایک تو اندھے اور بہرے سے تشبیہ دی، اور دوسرے کو بینا اور سننے والے سے تشبیہ۔ ایک مومن ہے کافر، آگے چند واقعات بیان ہو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کے مومن ساتھی ہیں، یہ ایک فریق ہے، دوسری طرف کافر ہیں، یہ دوسرا فریق ہے۔ تو چند واقعات ان کے بیان کیے ہیں کہ یہ پہلے سے چلے آتے ہیں۔ پہلا واقعہ نوح علیہ السلام، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا نام تھا عبد الغفار ابن نمر، اور آگے ذکر آئے گا کہ کتنا عرصہ یہ قوم میں رہی۔ انہوں نے کہا میں نذیر مبین ہوں، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے خوف ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو دردناک عذاب تم پر پڑے۔ جماعت نے کہا جو ان کی قوم سے کافر تھے، ہم نہیں دیکھتے تجھے مگر بشر اپنے جیسے۔ پہلی قوم تھی مشرک نوح علیہ السلام، اس قوم سے پہلے مشرک قوم کوئی نہیں تھی، اور یہ پہلی قوم ہے معذب جس کو عذاب۔ اس وقت سے مشرکین کا یہ عقیدہ بھی ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے کہ پیغمبر کو بشر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس قوم نے کہا کہ ما نراکا الا بشرا مثلنا، ہم تو اپنے جیسا بشر تجھے دیکھتے ہیں، بشر ہو کر کے نبی کیسے نہیں؟ آگے پڑھیں گے تو فانے کا یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشرب، جو تم کھاتے ہو یہ کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو یہ پیتا ہے۔ اور آپ کے دور کے کفار نے کہا مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، بشری لوازمات سب اس کے ساتھ ہے، پھر دعوی نبوت کرتا ہے۔ وہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ بشر ہو کر کے نبی نہیں ہوتا۔ آگے قرآن میں آپ پڑھیں گے کفار نے کہا لو شاء الرحمن لانزل ملائکۃ، اگر رب چاہتا نبی بھیجنا تو نوری مخلوق کو بھیجتا، فرشتوں کو بھیجتا، بشر کو کیوں بھیجتا؟ تو پہلی قوم ہے جس نے پیغمبروں کی بشریت کا انکار۔ ہم تو اپنے جیسا بشر دیکھتے، بشر ہو کر نبی کیسے بن گئے؟ اور ہم نہیں دیکھتے تجھے کہ تیری پیروی کی ہو مگر انہوں نے اراذل، رذیل ان کی جمع، رذیل کے معنی گرے ہوئے لوگ، جن کو آج کل کی اصطلاح میں لوگ کمی کہتے ہیں۔ کوئی دھوبی ہوگا، کوئی موچی ہوگا، کوئی ترخان ہوگا، کیونکہ پیغمبروں کی پیروی کرنے والے ضعفاء ہی ہوتے ہیں تو تان دیتے ہیں۔ بات نہیں رہا کھلی نگاہ سے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، عیاں راچے بھیا۔ اور ہم نہیں دیکھتے اپنے لیے، تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو۔
فرمایا میری قوم یہ تو بتاؤ کہ اگر میں واضح دلیل پر ہوں رب کی طرف سے، اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، تو کیا یہ دلیل واضح تم پر مشتبہ ہو چکی؟ کیا ہم تمہارے ذمہ لازم کر سکتے ہیں، گلے مر سکتے سے بینہ کو تم ناپسند کرو؟ زبردستی تو نہیں منواتے ہم تمہیں۔ اور اے قوم میں جو تبلیغ کرتا ہوں میں تم سے معاوضہ تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ رب کے دیں۔ تم جو ان کو کمی کہتے ہو اور تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو مجلس سے نکال دے، ڈھکیل دے، نہ ہمارا بے تارے دل لگینا، ترد کمانا، بگا دینا، مجلس سے نکال دینا، میں ان کو نہیں نکالتا۔ کیوں؟ یہ اپنے رب سے ملنے والے، میں تمہیں خیال کرتا ہوں کہ جاہل ہوں۔ من نکال اللہ، باس ہو، عذاب ہو، نکال ہو، عقاب ہو، مفہوم سب کے اللہ کی گرفت سے مجھے کون بچائے گا اگر ان کو میں مجلس سے نکال، تو بھی نصیحت نہیں حاصل ہوتی۔ باقی تم کہتے ہو کہ یہ کمی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور کوئی فضیلت نہیں تمہیں ہمارے اوپر۔ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے پاس رب کے خزانے؟ کہا تھا نا کہ وما نرا لکم علینا من فضل، تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ تو میں نے یہ کب کہا کہ میرے پاس رب کے خزانے؟ میں نے کب کہا کہ میں غیب جانتا ہوں؟ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں تو انسان ہوں؟ لیکن رب جس کو چاہے نبوت دے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہ حقیر سمجھتی، اضطراب باب اختیال تصدری اعینکم، جن کو تمہاری نگاہ حقیر سمجھتی ہے، میں نہیں کہتا۔ یہ اقولوں کا مقولہ یہ ہے لن یؤتیہم اللہ خیر، کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا، میں یہ نہیں کہتا۔ حقیر ہیں تو دنیا کے کاموں میں حقیر ہیں، خدا کے ہاں تو ان کا بڑا رتبہ ہے۔ اللہ خوب جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں اخلاص ایمان ہے۔ اگر میں ایسا کہوں اور ان کو دھکیلوں تو میں میرا ظالمین۔ کہنے لگے اے نوح علیہ السلام تو بڑا جھگڑا دوں، جادل کا نا سب کا جدال، اور جس عذاب کا تو کہتا ہے نا مجھے عذاب کا خوف ہے، وہ لا کیا دے رہے، کیوں نہیں لاتا؟ تو جو کہتا تھا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وعدہ یعید وعیدن دھمکی، وعدہ یعید وعدن وعدہ، مصدر بدل گیا، دھمکی جس عذاب کی دیتے لا سکتے، فرمایا عذاب لانا میرے بس کی بات نہیں، تم تو کہتے میں تو لا، تو میں تو نہیں لا سکتا۔ انما یاتیکم بہ اللہ، اس عذاب کو لائے گا رب، لیکن وہ بھی مجبور نہیں، انشاء اگر اس کی مرضی ہوئی تب، تو نہیں عادل کر سکتے اس کو اپنے فیصلے کے نافذ کرنے۔ اور میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دیتی اگر میں ارادہ کروں نصیحت کرنے کا، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے کہ تمہیں بہتا ہے، اور رب کا ارادہ اسی صورت میں ہے کہ تمہیں رب نے اختیار دیا، تم غلط راستے پر چل پڑے، نہیں چھوڑو گے زبردستی، رب کچھ نہیں کرتے، وہ رب کو رہتا ہے۔ آگے تفسیر کبیر، السراج المنیر، مواہب الرحمن، بیضاوی، کمالین وغیرہ میں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ پہلا واقعہ بھی نوح علیہ السلام کا تھا، آگے بھی انہی کا چلے گا۔ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، ام یقولون، اے کفار مکہ تھا، کیا مکے کے کفار کہتے ہیں افترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑا ہے، یہ کہتے ہیں؟ تو کہہ دے اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا جرم میرے ذمہ، تمہارا جرم تمہارے ذمہ۔ دوسری تفسیر، وعلیہ اکثر المفسرون، کمالین وغیرہ میں تفسیر ہے،
اکثر کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے ساتھ متعلق. مانا یہ ہے کہ کیا نوح علیہ السلام کے دور کے کافر یہ کہتے رہے کہ اس نوح نے یہ باتیں گھڑی ہیں کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور لا الہ الا اللہ کہو، یہ گھڑی ہے اس نے. اے نوح تو کہہ دے اگر میں نے گھڑی ہے تو میرا جرم میرے ذمہ، تمہارا تمہارے ذمہ. کہتے اکثر مفسرین اس پر ہیں تاکہ درمیان میں فقط ترکیب نہ ہو، قصہ مسلسل چلا جائے. اور وہی چیز نوح علیہ السلام کو کہ بے شک شان یہ ہے ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیری قوم سے مگر وہ جو تاکید سے ایمان لا چکے. فلا تبتئس، پس نہ تو غمگین ہو اس کاروائی پر جو کرتے ہیں، اور بنا تو کشتی ہماری آنکھوں اور ہماری وحی کے آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق، اور نہ خطاب کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں، بے شک وہ غرق کیے جائیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بناتے رہے کشتی، اور جب کبھی بھی گزرتی تھی ان کے پاس سے جماعت ان کی قوم سے تو مسئلہ کرتے نوح علیہ السلام سے. فرمایا اگر تم مسئلہ کرتے ہو ہم سے پس بے شک ہم مسئلہ کریں گے تم سے جیسے تم مسئلہ کرتے ہو. پسند کری تم جان لو گے اس کو کہ آتا اس پر عذاب جو سے رسوا کرے گا، اور یہی لو لازم ہوتے اس پر عذاب مقیم دائیں. یہاں تک کہ جب آیا حکم ہمارا وفارت تنور ہو، اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے سوار کر اس میں ہر چیز سے زوجین جوڑا دو، اور اپنی اہل کو مگر وہ جن پر بات طے ہو چکی، اور ان کو جو ایمان لائے، اور نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر تھوڑے. اور فرما سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا لنگر انداز ہونا. بے شک رب میرا البتہ غفور الرحیم. اور وہ چلتی تھی ان کو لے کر موج میں، جیسے پہاڑ ہوتے پہاڑوں کی طرح موجیں تھیں. اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور تھا فی معزل کنارہ کش، اے میرے پیارے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور نہ ہو تو کافرین کے ساتھ. کہا اس نے سآوی، البتہ میں ٹھکانہ بنا لوں گا پہاڑ کی طرف جو بچا لے گا مجھے پانی سے. فرمایا نہیں بچانے والا آج کے دن اللہ کے عمل سے مگر وہ جس پر رحم فرمائے. اور حائل ہوگی دونوں کے درمیان موج، پر تھا وہ غرق کیے ہوئے میں سے. اور کہا گیا زمین نگل لے تو اپنا پانی، اور اے آسمان عقلی بند کر دے تو. وغیظ الماء، اور خشک کیا گیا پانی، اور طے کیا گیا معاملہ، اور جا ٹکی کشتی ڈوبی پر. اور کہا گیا دوری ہوئی اس قوم کے لیے جو ظالمین ہے. اور آواز دی نوح نے، پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب، پس فرمایا میرے رب بے شک میرا بیٹا میری اہل سے ہے، اور بے شک وعدہ تیرا حق ہے، اور تو احکم الحاکمین. فرمایا نوح بے شک نہیں ہے وہ تیری آل سے، بے شک اس کے عمل غیر خالص. پس نہ مانگ مجھ سے وہ چیز جس کا تجھے کچھ علم نہیں. بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اس کی کہ ہو جائے تو جاہلین میں. فرمایا میرے رب بے شک میں پناہ لیتا ہوں تیری مدد دے کر اس سے کہ میں سوال کروں وہ چیز جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا، مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا، ہو جاؤں گا میں خاسرین میں سے. کہا گیا ہے نوح اتر تو سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور برکاتیں تجھ پر اور ان امتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور ان امتوں پر جن کو ہم فائدہ دیں گے پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب علی. کل کا من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں ہم وہی کرتے ان کو تیری طرف. ما کنت تعلمھا، نہیں تھا جانتا تو ان کو تو اور نہ تیری قوم اس سے پہلے. تصبر، بس صبر کر، بے شک اچھا انجام متقین کے. بریلوی حضرات کے عالم اب فوت ہو چکے ہیں مولوی محمد عمر صاحب. ان کی کتاب ہے مقیاس سے حنفیت، اور مفتی احمد یار خان صاحب کی کتاب ہے جاء الحق، اس میں بھی ہے مقیاس میں بھی ہے.
اور بھی ان کتابوں میں لکھا ہے کہ وہابی کہتے ہیں کہ کل کی خبر کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور ما فی الارحام کو بھی صرف رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو ان کے دعوے قرآن سے باطل ہیں۔ کیسے؟ وہ سورہ نوح میں آپ پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا پروردگار ان لوگوں کو تباہ کر، کیوں؟ لن یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ نہیں جنیں گے مگر فاجر اور کافر۔ تو معلوم ہوا کہ پیٹ کے اندر کا بھی علم ہے نا کہ کافر اندر ہیں، نکلیں گے۔ اور لن یلدوا حرف لن مضارع پر داخل ہو تو استقبال کا نفی استقبال کا فائدہ دیتے ہیں، تو کل کی خبر بھی تو معلوم ہوگی۔ ان کا استقلال سمجھ لیا آپ نے؟ اچھا، ہم نے ازالہ میں بات کی ہے، جہاں صرف اشارہ کیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی نوح علیہ السلام کو، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، کیا وہی آئی؟ اَنَّهُ، بے شک شان یہ، لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ تَابَ، ہرگز ایمان نہیں لائے گا تیری قوم سے مگر وہی جو ایمان لا چکا۔ تو اس وحی کے بعد تو ان کو پتا ہو گیا نا آئندہ رب نے فرمایا تو کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اچھا، تاکہ غمگین نہ ہو جو کاروائی وہ کرتے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا ہماری آنکھوں اور ہماری وحی کے مطابق۔ کشتی کے متعلق یہی آپ نوٹ کرتے ہیں تو کر لیں۔ تورات میں لکھا ہے کہ گوفر ایک لکڑی ہے، اس گوفر لکڑی کی کشتی بنائی، جیسے ہمارے ہاں یہ ٹالی ہے نا، ٹالی اور شیشم، یا ہندوستان میں ساگوان ہے، یا سرحد میں اخروٹ کی لکڑی ہے، پکی ہوتی ہے، اس کے پیالے بھی بنتے ہیں، کنالیاں اور خانک بھی بنتے ہیں۔ اسی طرح وہ گوفر ایک لکڑی تھی، اس گوفر لکڑی کی تختیاں انہوں نے بنا کر کے کشتی بنائی۔ تورات ہی میں ہے کہ 300 ہاتھ وہ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی اور 30 ہاتھ اونچی تھی۔ یہ تورات میں۔ نیاز فتح پوری ویسے ملحد تھا، حساب کا بڑا ماہر تھا، عربی کا بڑا ماہر تھا۔ اس کی کتاب ہے منو یزدان۔ منو یزدان میں ہم نے پڑھا کہ وہ 300 ہاتھ 550 فٹ بنتے ہیں، تو 550 فٹ وہ لمبی تھی، اور 50 ہاتھ 91 فٹ 8 انچ، 91 فٹ 8 انچ یہ چوڑی تھی، اور 30 ہاتھ اونچی تھی، یعنی 55 فٹ۔ یہ اس کشتی کی پیمائش ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں کئی طبقے رکھے۔ ایک نچلا طبقہ تھا جس میں وہ دانے وانے جو کچھ ہوگا، پھر حیوانات کے لیے تھا، پھر اوپر انسانوں کے لیے تھا۔ تو بنا کشتی ہماری نگاہوں ہماری وحی کے مطابق، لیکن خطاب نہ کرنا مجھ سے ظالموں کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ نہ مغرے۔ وہ کشتی بناتے رہے، کشتی بناتے رہے۔ جب بھی ان کے پاس سے جماعت گزرتی قوم کی تو مسخرہ تھا۔ کوئی کہتا اے نوح علیہ السلام، معلوم ہوتا ہے کہ تیرا وہ نبوت والا رسالت والا کام نہیں چل سکا، اب تو ترخان بن گیا۔ کوئی کہتا ہے یہ کشتی کہاں چلائے گا، دوسرا کہتا ہے بھی ہمارے چھپڑ میں چلائے گا نا، جو ہماری وہ ڈھنڈ ہے نا اس میں چلائے گا۔ طرح طرح کے مذاق کرتے ہیں۔ فرمائیں تسخروا منا
پھر نہ نسخر منکم کما تسخرون۔ ہم قریب جان لو کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا۔ وَيَحِلُّ صاحب جمل وغیرہ فرماتے ہیں حلّا یحل نصر بابا ہے، تو اس کے معنی ہوتے اترنا۔ حلّا یحل ضربا بائے تو اس کے معنی وجبا و لازمہ۔ جن حضرات نے اس کا معنی اترنا کیا ہے تو صرف مجازی معنی، لفظی معنی نہیں۔ جمل میں کمالین میں تصریح ہے کہ حلّا یحل نصر بابا ہے تو اس کے معنی اترنا، اور حلّا یحل ضربا بابا ہے تو اس کے معنی لازم ہونا اور واجب ہونا۔ وَيَحِلُّ اور کس پر لازم ہوتا ہے واجب ہوتا ہے عذاب دائمی۔ حتیٰ یہ غایا ہے، غایا کس بات کی؟ وہ مشورہ کرتے رہے حتیٰ اذا جاء امرنا، ہمارا حکم آئے۔ وَصَارَ التَّنُّورُ، تنور کے متعلق یہاں دو تفسیریں مشہور ہیں۔ ایک تو وہ تنور ہے جس میں روٹی پکتی ہے اور آپ کھاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ تنور کے معنی وجہ الارض، زمین کی سطح۔ یہ قاموس میں بھی ہے، بخاری کتاب و تفسیر میں بھی ہے، روح المعانی میں، کشاف میں، تمام تفسیر زمین کی سطح جہاں بھی۔ تو ہم نے کہا احمل فیہا، یہ فیہا کی زمین کدھر جاتی ہے؟ تو صاحب جمل کمالین وغیرہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو فلک کا لفظ تھا، فلک تو مذکر ہے، آ کی ضمیر مؤنث ہے، کہتے ہیں جاتی تو فلک کی طرف ہے لیکن بمانے سفینہ تن کے، سوار کرتے سفینہ تن میں، من کلن، کلن میں جو تنوین ہے عوض مضاف الیہ کی ہے، اے من کل نوعین، ہر نوع سے، زوجین، اثنین۔ روضۃ الریان فی اسولۃ القرآن ایک مختصر سی تفسیر ہے، سوال جواب کے عنوان سے صرفی نحوی اغلاقات کو خوب بیان کرتی۔ روضۃ الریان فی اسولۃ القرآن، اس میں بھی ہے اور بھی تفسیروں میں ہے کہ زوجین کے بعد اثنین کا لفظ لائے ایک وہم کو دور کرنے کے لیے۔ وہ وہم کیا پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے منطق وغیرہ کی کتابوں میں پڑھا العدد اما زوج و اما فرد، عدد یا ہوگا جفت ہوگا یا طاق ہوگا، تو زوج کے معنی تو جفت کے ہیں، تو زوجین تسمیہ ہو تو اس کے معنی دو جفت ہوئے تو چار ہو گئے نا، زوجین کے معنی چار ہوئے، کیوں زوج خود جفت ہوا، تو اس کا جو تسمیہ نکالیں گے تو زوجین کے معنی کیا ہوئے؟ چار۔ اور یہاں وہ مراد نہیں، یہاں ہمیں یہ مراد ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے زوج بنانے والا ہو، جوڑا بنانے والا ہو، دو مرادیں یا نر اور مادہ، یعنی زوجین کی وہ اصطلاح مراد نہیں ہے، یہاں زوجین کے یہ معنی ہے کہ دوسرے کے ساتھ مل کر کے اس کو جفت بنائے، خود نہ تو دو نر اور مادہ۔ اس میں گدھا بھی تھا، گدی بھی، کتا بھی، کتیا بھی، گلا بھی، بلی بھی، چوہا بھی، چوئی بھی، والا حاضر کیا۔ المستطرف فی کل فن مستظرف کتاب کا نام، علامہ ابشری رحمہ اللہ تعالی۔ المستطرف فی کل فن مستظرف، اس میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ اس کشتی پر خنزیر کو بھی سوار کیا گیا اور خنزیرنی کو بھی سوار کیا گیا، سمجھ آئی؟ لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے کا موقع نہیں۔ انسان جب انسانیت کے شر سے گر جاتا ہے تو اولاکم شر البریہ کا مصداق، اور اگر انسان صحیح معنی میں انسان ہو تو اولاکم خیر البریہ کا مصداق۔
کتے سے رہ گیا، گدھے سے رہ گیا، خنزیر سے رہ گیا نہ رہ گیا۔ اور اپنی اہل کو بھی سوار کر، مگر وہ جن پر بات لازم ہو چکی، ومن آمن، اور ان کو بھی جو ایمان لائے، وما آمن معه الا قلیل۔ یہاں دیکھیے تورات، قرنتیون، مکاشفہ، یہ جو اہل کتاب کی کتابیں ہیں، ان سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ صرف 7 آدمی کشتی پر، نوح علیہ السلام کے علاوہ، 3 ان کے بیٹے تھے اور 4 ان کی بہویں تھیں، 7 کا ذکر، لیکن یہ تحقیق صحیح نہیں، کچھ اور بھی تھے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہاں ارشاد ہے تو سوار کر اس میں اپنی اہل کو، ومن آمنا، اور ان کو بھی جو ایمان لائے، تو معلوم ہوا کہ اہل کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے۔ ومن آمنا کا لفظ بتاتا۔ اچھا، دوسری بات، ابھی آپ نے پڑھا کہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کو تان دیا تھا کہ تیری پیروی کیے اراذلنا، ہم میں کچھ کمی لوگوں نے، اور پیغمبر جو ہوتے ہیں اشراف قوم میں ہوتے ہیں، وہ کمی نہیں ہوتے۔ پیغمبر قومیت کے لحاظ سے اشراف قوم میں ہوتے ہیں، کمی نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ اور لوگ بھی تھے جن کو لوگوں نے اراذلنا کہا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ پیغمبر اور اس کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے۔ 2، تیسرا قرینہ یہ ہے کہ ابھی آپ پڑھیں اسی رکوع میں کہ تم پر بھی سلام ہو اور ان امتوں پر ماں کا جو تیرے ساتھ ہیں، تو معلوم ہوا کہ کچھ اور لوگ بھی قبیلوں کی شکل میں ان کے ساتھ تھے، جو تھوڑے تھے۔ تو یہ الفاظ قرآنی بتلاتے ہیں کہ وہ صرف 7 نہ تھے اور ہاں اتنی بات واضح ہے، وما آمن معه الا قلیل، ایمان جو لائے تھے وہ تھوڑے۔ یہاں آپ کو 80، 84، 90، 94، 100 تک کی تعداد تفسیروں میں پوری نہیں، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، 100 کے لگ بھگ، اس سے کم ہیں، زیادہ نہیں۔ وقال اركبوا فيها، وہ خلق بمانے سفینہ تم کے، اس سفینہ تم میں سوار ہو جاؤ تم اللہ کے نام سے، مجریہا ومرساہا۔ جس زمانے میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے، اس زمانے میں قرأت نہ تھی۔ ہم نے دارالعلوم دیوبند میں فوائد مکیہ پڑھی، نمبر خوب حاصل کیے، لیکن تلفظ جیسے گئے تھے ویسے آئے، الآن کما کا تلفظ کی طرف غور نہ ہم نے کیا اور نہ اسلام۔ ہمیں استادوں نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا اس کو تم پڑھنا ہے جیسے سویرے کی رائے پڑھتے ہو نا، سویرے، تو اس کو پڑھے بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ باقی قراء حضرات آپ میں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مرساہا، مجریہا بھی مصدر میمی ہے اور مرساہا بھی مصدر میمی ہے۔ اللہ کے نام سے کشتی کا چلنا، اللہ کے نام سے اس کا قائم۔ ان ربی لغفور، وہی یا سفینہ تو چلتی تھی ان کو لے کر کے موجوں میں کل جبال۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس کا نام یام بھی لکھتے ہیں، یام، اور کنعان مشہور ہے، کنعان، اور تھا وہ فی مازن، مازر کو مصدر میمی بھی قرار دیتے ہیں، کنارہ، اور مازر کو کنارہ جگہ بھی بتاتے ہیں، کنارے کی جگہ الگ تھا، یعنی ان سے جدا۔ یا بنیا، یہ یا جو ہے تصغیر کیا شفقت کے لیے، اے میرے پیارے بیٹے، پنجابی میں کہتے ہیں میری پتری، پیارے بیٹے، یہ یا تصغیر کی شفقت کے لیے، سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور کافروں کے ساتھ۔ اس نے کہا میں
ٹھکانہ بنا دوں گا پہاڑ کی طرف، مجھے پانی سے بچا لے۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ یہاں نحوی طور پر ایک اشکال ہے، اس کو سمجھیں پھر جواب سمجھیں۔ الا حرف استثناء ہے، عاصم یہ ہے مستثنیٰ منہ، من رحم یہ ہے مستثنیٰ۔ تو عاصم فاعل کا صیغہ ہے، الا من رحم تو فاعل بن نہیں سکتا، وہ تو مفعول بنے گا، معصوم ہوگا، جس کو بچایا گیا وہ تو معصوم ہے نا، اللہ بچانے والا ہے، جس کو رب نے بچایا وہ کیا ہے؟ معصوم ہے۔ تو مستثنیٰ منہ ہے عاصم اور مستثنیٰ ہے معصوم، تو مستثنیٰ منہ کی جنس میں تو نہ رہا، یہ اس کا، حالانکہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے ہونا چاہیے۔ اشکال آپ نے سمجھا؟ اس کے 4 جواب آسان ہیں، جو جمل، کمالین، روح المعانی، البحر المحیط وغیرہ وغیرہ میں۔ پہلا جواب مختصر جواب تو سیوطی رحم اللہ تعالی نے دے دیا کہ اللہ جو ہے بیمان لاکنہ کی ہے، یہ استثناء منقطع ہے۔ استثناء منقطع میں مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ کا جنس ہونا ضروری ہے۔ جاءن القوم الا لیکن خمارن، تو کہتے ہیں اللہ بمانے لاکن، استثناء منقطع۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عاصم ہے تو فاعل کا صیغہ، لیکن معنی میں مفعول کیا، معصوم، اور آگے آپ انشاءاللہ قرآن کریم میں پڑھیں گے کہ مائن دافقن کے معنی مدفوق، تو فاعل مفعول کے معنی میں آتا ہے، آگے ساترن مستور کے معنی میں، تو یہاں کہتے ہیں کہ عاصم مفعول کے معنی میں، لا معصوم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ تیسرا عاصمہ جو ہے یہ فاعل ذی قضا، فاعل ذی قضا کے معنی ہیں ذا عصمت، عصمت والا۔ یہ عصمت والا فاعل پر بھی بولا جاتا ہے، مفعول پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو لا عاصمہ کو فاعل ذی قضا نے لیا، ذا عصمت، تو اس میں معصوم بھی شامل ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ من رحمہ سے معصوم مراد نہیں ہے، معنی یہ ہے لا عاصم اليوم، نہیں بچانے والا آج کے دن اللہ تعالی کے امر سے مگر وہی رب کی ذات جس پر رحم فرمائے، تو وہی عاصم ہے، وہی راحم ہے۔ یہ کیا کہا میں نے؟ اللہ کے استثناء عمر رحمہ یہ مستثنیٰ ہے، لا عاصم یہ مستثنیٰ ہے، لا عاصم یہ مستثنیٰ منہ ہے۔ اب مستثنیٰ منہ کے جنس میں ہونا چاہیے، یا جو مستثنیٰ منہ کے جنس میں کیونکہ مر رحمہ یہ جو فاعل کے معنی میں نہیں، یہ معصوم مفعول ہے، عاصمہ فاعل ہے، تو جنس تو نہ ہوا۔ اس کے جمل، کمالین، روحانی اور البحر المحیط وغیرہ میں 4 جوابات دیے۔ پہلا جواب جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے دی ہے وہ یہ کہ اللہ بمانے لیکن نہ کہ تو یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ دوسرا جواب یہ دی ہے کہ اللہ عاصمہ یہ فاعل بمانے مفعول کے، معصوم ہے، بمانے مفعول کے ہیں، جیسے دافق بمانے مرفوع کے۔ اور تیسرا جواب اس کے یہ ہے کہ یہ عاصمہ فاعل ذی قضا ہے، وہ فاعل مفعول دونوں، ذی عصمت ہے، ذا عصمت ہے، وہ مفعول پر بھی بولا جاتا ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ من رحمہ معصوم نہیں، ہاں نہیں ہے بچانے والا آج کے دن اللہ تعالی کے امر سے مگر وہ عاصم ذات، من وہ ذات جو رحم فرمائے وہ عاصم ہی ہے،
اور حائل ہوگی ان کے درمیان موج، فکان من المغرق، کہا گیا ہے زمین نگل رہے پانی، آسمان بند کر دے، اور پانی خشک کیا گیا، معاملہ طے ہو گیا، واستوت علی الجودی۔ یہ اس زمانے میں اس کو جودی کہتے تھے، آج کے جغرافیے میں اس پہاڑ کا نام ہے رارات، رارات کوا کے ساتھ۔ یہ ہے عراق کے علاقے میں، موصل کا صوبہ ہے، اس میں یہ پہاڑی کی تقریباً 17,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ اس رارات کی پہاڑی پر وہ کشتی جا کر کے ٹکی، اور بخاری کتاب و تفسیر میں ہے ادرکت ہو اوائل هذه الامہ، اس امت کے پہلے لوگوں نے بھی کشتی کا ڈھانچہ اس پہاڑی پر دیکھا تھا۔ یہ کتنا عرصہ رہا؟ تو تورات کتاب پیدائش میں ہے کہ 7 مہینے اور 17 دن یہ کشتی میں ہے، 7 مہینے 17 دن، یہ تورات کا حوالہ دے رہا ہوں کتاب پیدائش کا۔ فرمایا اور کہا گیا دوری اس قوم کے لیے جو جانا، ونادى نوح ربه، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فرمایا میرے رب میرا بیٹا تو میری اہل سے۔ دیکھیے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اگر وہاں یہ ہوتا فنادا حرف فا یا ثم نادا تو پھر اشکال واقعہ ہوتا کہ جب وہ غرق ہو گیا تو غرق ہونے کے بعد پھر بلانے کا ندا کرنے کا کیا ہے، لیکن یہاں حرف واو ہے، الواو للجمع المطلق لا ترتیب فی، کہ یہ واقعہ بھی ہوا وہ بھی ہوا ہے، یہ پہلے کا بات سمجھ آتی ہے میری؟ ہاں ہوتا یا ثم وغیرہ ہوتا تو پھر اشکال ہوتا، تو یہ پہلے کی بات ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا ہے میرے رب میرا بیٹا میری آل سے، تیرا حکم تھا کہ تو خود بھی سوار ہو وہ اہلک، اپنی اہل کو بھی سوار کر، تو بیٹا تو میری آل میں سے، وعدہ تیرا سچا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا انہ لیس من اہلک، تیری آل سے نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح۔ اب اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ پیغمبر کی آل حقیقت میں وہ ہوتی ہے جو اس کا پیرو سن بھی بیٹا ہے، لیکن کیونکہ عقیدے میں نہیں، رب نے نفی کی لیسا منا۔ اب نحوی اشکال یہ ہے انہ عمل غیر صالح، انہ ہو تو ذات ہے، ضمیر جو ہوئی، عمل مصدر ہے، اس کا حمل اس پر کیسے ہوا؟ تو اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے، انہ ذو عمل، صاحب عمل، اہل عمل، ذو عمل غیر صالح، یہ اچھے عمل والا نہیں۔ دوسرا عمل مصدر ہے اور فاعل کے معنی میں، انہ عامل غیر صالح۔ اور ایک تفسیر یہ بھی آپ کو اس میں بیضاوی میں، روح المعانی میں، سب میں ملے گی، انہ یہ تیرا پکارنا یہ عمل کیسا ہے، وہ کی ضمیر راجے بیٹے کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ جو نادا میں ندا ہے نا، یہ ندا یہ اچھا عمل نہیں ہے، نہ مکا فلا تسلم علیہ صلاح کا بیلم، میں اسے نہ مانگ دو چیز جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلین میں سے نہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرمایا نہ سوال کر وہ جس کا تجھے علم نہیں، تو سوال تو اسی چیز کا کیا جاتا ہے جس کا علم نہ ہو، سوال تو اسی چیز کا کیا جاتا ہے جس کا علم نہ ہو، تو فرماتے جس کا تجھے علم نہیں سوال نہ کر، تو اسی چیز کا تو سوال ہوتا ہے۔ اس کا ایک جواب تو دیا ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، اور اسی کو نقل کیا ہے
مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالیٰ بولے جی یہ بلا لیں نا بات سمجھنا. ایک ان کا جواب ہے اور ایک میں عرض کروں گا مختصر. یہ واحد عثمانی ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی نقل کرتے ہیں. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں, شاہ صاحب سے شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی مراد موضح القرآن والے. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آدمی وہ ہی پوچھتا ہے جو معلوم نہ ہو, لیکن مرضی معلوم ہونی چاہیے. یہ کام جاہل کا ہے کہ بڑے کی مرضی پوچھنے کی نہ دیکھے پھر پوچھے. شاہ عبد القادر صاحب فرماتے کہ پوچھتا تو وہی ہے جو معلوم نہ ہو, لیکن یہ مرضی معلوم ہونی چاہیے. یہ کام جاہل کا ہے کہ بڑے کی مرضی پوچھنے کی نہ دیکھے اور پھر پوچھے. یہ ان کے لفظ. آگے مولانا فرماتے ہیں مرضی کیوں نہ تھی, ہم اسے فائدہ گزشتہ میں بیان کر چکے ہیں. وہ گزشتہ فائدے میں وہی بات ہے کہ کیونکہ وہ عمل غیر وصالح ہے اس کے نہیں. یہ جواب انہوں نے. دوسرا جواب میں آسان جواب عرض کرتا ہوں. سآلہ یسألو سوالن کے معنی ہوتے پوچھنا. سآلہ یسألو مسئلتن کے معنی ہوتے مانگنا. سآلہ یسألو مسئلتن کے معنی مانگنا. تو یہ یہاں لا تسأل کا مصدر سوال نہیں, مسئلتن مت مانگ مجھ سے جس کا تجھے علم نہیں, پوچھنا نہیں. سآلہ سائل بعذاب واقع مانگا تو سآلہ یسأل سوالن ہو تو اس کے معنی پوچھنا. سآلہ یسأل مسئلتن ہو تو اس کے معنی مانگنا. یہ نہ مان. اچھا فرمایا پروردگار میں پناہ لیتا ہوں کہ تو اس سے مانگوں وہ چیز جس کا مجھے علم ہے. اگر تو مجھے نہ بخشے گا رحم نہ کرے گا اب تو من الخاص کہا گیا نور اتر سلامتی میری طرف سے تجھ پر اور برکتیں ہوں اور ان امتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں اور ان امتوں پر جن کو ہم فائدہ دیں گے پھر پہنچے گا زیادہ. تل کا من انباء الغیب, یہ واقعہ جو ہم نے بیان کیا نوح علیہ السلام کا, یہ انباء غیب میں سے. ہاں کی ضمیر آجے بسوئے تل کا نوحیھا الیک, ہم وہی کرتے تھے. نہ اس کو تو جانتا تھا نہ تیری قوم جانتی تھی قبل حاضر سے پہلے. تصبر کفار کی باتوں پر صبر سے اور حوصلے سے کام لے. ان العاقبۃ للمتقین. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا, کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی, نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہو تم مگر افطرا باندھنے والے. اے میری قوم نہیں سوال کرتا میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا. کیا آتا تم نہیں عقل رکھتے؟ اور اے میری قوم معافی مانگو اپنے رب سے, پھر رجوع کرو اس کی طرف, بھیجے گا آسمان سے تم پر مدرارا لگاتار بارش اور زیادہ کرے گا تمہاری قوت کی طرف اور نہ پھرو تم مجرم ہوتے ہوئے. کہا انہوں نے اے ہود علیہ السلام نہیں لایا تو ہمارے پاس کو واضح دیں اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیرے قول کی وجہ سے اور نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے. نہیں ہم کہتے مگر یہ کہ پیش آ چکے ہیں تجھے ہمارے الہوں میں سے بات ساتھ تکلیف کے. فرما بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور گواہ بن جاتا ہوں کہ بے شک میں بیزار ہوں اس چیز سے جس کو تم شریک ٹھہراتے اللہ کے غیر. فقیدونی بس اپنی تدبیر چلاؤ مجھ پر سارے پھر نہ مجھے مہلت دو. بے شک میں نے توکل کیا اللہ تعالیٰ تک جو رب ہے میرا اور تمہارا رب ہے. نہیں کوئی جانور مگر وہ پکڑنے والا اس کی ناسیہ کو. بے شک رب میرا
صراط مستقیم پر. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے اعراض کرو، بس تاکید سے میں تمہیں پہنچا چکا جو چیز میں دے کر کے بھیجا گیا تمہاری طرف، اور خلیفہ بنائے گا رب میرا قوم کو تمہارے علاوہ، اور نہیں تم اس کو ضرور دے سکو گے کچھ بھی، بے شک رب میرا ہر چیز پر نگران ہے. اور جس وقت آیا حکم ہمارا، نجات دی ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کو جو ایمان لا چکے تھے ان کے ساتھ، یہ ہماری مہربانی تھی، اور نجات دی ہم نے ان کو اس عذاب سے غلیظ جو سخت عذاب. اور یہ حال ہے، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور پیروی کی انہوں نے ہر جبر کرنے والے ضدی کے حکم کی، اور پیچھے لگا دیے گئے اس دنیا کی زندگی میں لعنت، اور قیامت کے دن خبردار. بے شک قوم عاد نے انکار کیا اپنے رب کے حکموں کا، خبردار دوری ہوئی قوم عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم. اب دوسرا واقعہ شروع. نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو قوم آئی وہ قوم عاد تھی. جو پیغمبر آئے وہ ہود علیہ السلام تھے. علاقہ ان کا احقاف تھا جس کا محل وقوع آگے اپنے مقام پر آئے گئے. انہوں نے بھی وہی کچھ کہا جو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو کوئی اعلانی، ان انتم الا مفترون. یہ مفتریون تھا، اس کو مفعول کا صیغہ نہ سمجھ لینا، ہے فاعل کا صیغہ. تو مفتریون تھا، اعلان کے بعد اس کی شکل مفعول کی بن گئی، تم افترا باندھنے والے. اے میری قوم میں تم سے معاوضہ تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ رب کے ذمہ جس نے پیدا. ان لوگوں پر بارش رک گئی. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، بارش آسمان سے برسائے گا. مدرار 7ویں پارے میں گزر چکا ہے کہ مدرار اس میں فاعل مبالغے کا صیغہ ہے. مدرار کثیر و ضرب، مدرار کثیر و ضرب، لگاتار موسلادھار بارش. جو تمہاری پہلی قوت ہے وہ تو ہے بارش برسانے کے بعد اور قوت تمہاری بڑھا دے گا. اور مجرم لوگوں نے کہا ہود علیہ السلام نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، اور ہم اپنے الہوں کو ہم قول کا ہم تعلیلی ہے، تعلیلی ہے اجل قول کا، تیرے قول کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو نہیں چھوڑتے، ہم نہیں تجھ پر ایمان لاتے. آگے آپ پڑھیں گے کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر قوم کی زبان ہے. پیغمبر کی زبان قوم کی زبان ہو، خدائی تعلیم ہو، پیغمبر کی زبان ہو، قوم کی زبان میں سمجھائے اور بات نہ سمجھ سکے. تو اس کا مطلب تو معاذ اللہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمی چیزستان ہے، کہانی ہے، کوئی ایسی پھیلی ہے، بجارت ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن بات تعلیم کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں آپ کی بات نہیں سمجھ یہ نہیں، اور ہم نہیں کہتے مگر یہ اعتراض ہرا یارو نشر باب آتا ہے. یہ باب افتعال ہے کہ پیش آ چکے ہمارے الہوں میں سے بات ہوگی تکلیف دے کر. یہ جو تو بہکی باتیں کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے الہوں کی ہے تو نے توہین، اور ہمارے الہوں نے تجھے بدحواس کر دیا ہے. اب تو مجنون ہو کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتا ہے. یہ ہمارے الہوں کی مار ہے. تجھے اعتراض و بعد آج اتنا نہیں فرما کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ بنتا ہوں، میں تمہارے شرک سے بالکل کہتا ہوں. اللہ کے ورے جن کو تم نے شریک کرایا، تم بھی تدبیر کر دیکھو، اپنے الہوں کو بھی لاؤ. ایک لمحے کی مجھے مہلت نہیں، میرا توکل اللہ پر ہے. ربی و رب، کوئی جاندار چیز نہیں الا ہوا آخذ بناصیتہا. بخاری کتاب و تفسیر، بیضاوی، کشاف وغیرہ میں آخذ بناصیتہا اے فی قبضتہا و ملکہا، کوئی چیز کوئی دابا نہیں مگر رب کے قبضے میں ہے. اس کی جان، اس کی ناصیہ رب کے قبضے میں.
اللہ کے تصرف میں ہے، کوئی شے نہیں نکل سکتی۔ ان ربی اعلی صراط مستقیم، ان ربی اعلی صراط مستقیم کا کیا معنی؟ صاحب مدارک وغیرہ فرماتے ہیں ان ربی یدلو اعلی صراط مستقیم، دلہ یدلو کے معنی رہنمائی کرنا، بے شک میرا رب رہنمائی کرتے صراط مستقیم کی۔ مدارک روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ ان ربی اعلی صراط مستقیم کا یہ معنی ہے کہ صراط مستقیم پر چلو گے تو تمہیں رب ملے گا۔ صراط مستقیم پر ہے رب میرا، اس پر چلو گے تو تم ملاقو ہو، اس سے ملو۔ اگر اعراض کرو تم فقط ابلغتکم ما ارسلت، اور رب میرا خلیفہ بن